رب فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ میرا رب فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، و انا لہ لحافظون، اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کہ میرے رب نے اس سے قبل جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں، رب تبارک و تعالی نے بے شمار صحیفے نازل کیے، اور اس قرآن عظیم سے پہلے میرے رب نے 3 آسمانی کتابیں، بڑی کتابیں نازل فرمائی، جس میں تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اور چوتھے نمبر پر قرآن ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے پہلی جو کتابیں اور صحیفے آئے نا، ان کے اندر میرے رب نے یہ ذمہ داری نہیں لی کہ میں خود اس کا نگہبان اور محافظ ہوں۔ ان کتابوں کی رب تعالیٰ نے ذمہ داری نہیں لی کہ ان کے اندر کوئی گڑبڑ نہیں ہوگا، رب نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ تو رب تعالیٰ نے ساری کتابوں میں سے اگر کسی کتاب کی ذمہ داری اور کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، تو وہ میرے تیرے نبی پر نازل ہونے والا قرآن ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، جس کی ذمہ داری میرے رب نے لی ہے۔ اور قرآن میں میرے رب نے فرمایا یہ کلام ہے نا، اس میں ذرا بر بھی کوئی تبدیلی ہو نہیں سکتی ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، رب کے کلام میں کوئی بدلاؤ نہیں ہو سکتا، کوئی بدل نہیں سکتا۔ اور پھر قرآن میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ رب فرماتا ہے کہ میں نے جو قرآن دیا ہے نا، تم سوچتے ہو کہ یہ کسی کا بنایا ہوا ہے، یہ میرے محبوب کے بارے میں تم خیال کرتے ہو کہ اس نے خود گھڑ لیا، بنا لیا۔ اگر قرآن کے معاملے میں تمہیں کوئی شک و شبہات ہیں تو رب فرماتا فاتو بصورت من مثلہ، تو پھر تم ایک صورت لاؤ نا اس جیسی بنا کے۔ تمہاری ہمت ہے تو قرآن جیسی صورت لاؤ بنا کے۔ یوں بکواس کرنے تو بہت آتے ہیں، تمہیں ڈرامہ کرنا تو بہت آتا ہے، قرآن پہ تنقید اور تمہاری زبانیں تو بہت چلتی ہیں، لیکن میرا رب چیلنج کر کے فرماتا ہے کہ تم اس جیسی کوئی صورت تو لے آؤ نا۔ بلا میں اس پر آگے مزید عرض کروں گا، میں صرف یہاں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے رب نے روئے زمین پر جتنی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے ہیں، ان میں جو کتاب میرے رب نے قرآن نازل کیا، یہ عام کتاب نہیں ہے، اور پہلی کتابوں کی ذمہ داری میرے رب نے نہیں لی تھی، اور قرآن کی ذمہ داری لے کے یہ اعلان کیا کہ ہم اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، محافظ ہیں، جس کی حفاظت کی ذمہ داری میرا پروردگار لے لے، پھر جرت مخلوق کی کیا ہے کہ ادھر سے ادھر کر دے۔ اور ایک جگہ میرے رب نے قرآن میں فرمایا ہدی ورحمۃ للمؤمنین، رب فرماتا کہ یہ قرآن جو میں نے تمہیں دیا ہے یہ ہدایت اور رحمت ہے للمؤمنین، مومنوں کے لیے، بے ایمانوں کے لیے نہیں۔ اب لوگ سوچتے ہیں کہ وہ فلاں صاحب، اب نام رکھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا۔ اوے فرعون کی اولاد آج بھی زندہ ہے، ابو جہل کی اولاد آج بھی زندہ ہے، نام مسلمانوں کے سے رکھ کے، مسلمانوں کا لبادہ پہن کے، اور پھر آ کے اندر صفوں میں گڑبڑ کرنا، اس کے لیے ہمیں بڑی ہوشیاری کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ 14ویں صدی ہے، یہاں ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والے کئی عبادوں میں آ رہے ہیں۔ مسلمانوں کا ایمان لوٹنے کے لیے، عقیدہ تباہ کرنے کے لیے، آخرت بگاڑنے کے لیے، آج یہودی سازشیں جو چل رہی ہیں انڈر گراؤنڈ مسلمانوں کو تباہ اور کھوکھلا کرنے کے لیے، اس میں بڑی بڑی چھپی ہوئی گہری سازشیں ہیں،
ہمیں اس سے ہوشیار رہنا ضروری ہے اور اپنا ایمان بچانا ضروری ہے۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا تو ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار بھی ہمیں۔ اللہ